السلام علیکم ناظرین، میں ہوں کیسلی میر۔ جی آج ایک اور اہم سماعت، اور وہ بھی فارغ ہو گئی، وہ بھی درخواست ہوا میں اڑا دی گئی، کیونکہ جو آرگومنٹس ہوئے کورٹ میں، اس میں ظاہری سی بات ہے سارا یہ صحرا جو ہے جبران ناصر کو جاتا ہے، جس طرح وہ دلائل پیش کرتے ہیں اور بتاتے ہیں، اور انہوں نے پوری سٹوری سنائی جج صاحب کو شروع سے لے کے آخر تک کہ یہ کیا ہوتا رہا اور کس طرح ہو رہا ہے، اور ان لوگوں کی فضول درخواستوں کی وجہ سے جو ہے وہ 1 سال ہو گیا اس کیس کو جو ختم نہیں ہو رہا۔ ان کی درخواست تھی جی کیونکہ بچی جو ہے اس وقت چائلڈ پروٹیکشن میں تھی، اور ان کا کہنا ہے کہ وہ حدود جو ہے عدالت کی بنتی نہیں ہے۔ اس کو جو کیس کو دیکھا تھا وہ آمنہ علی نے یہ مقدمہ لڑا، اور بڑی خوش قسمتی ہے مہدی علی کاظمی بھائی کی کہ ان کو جتنے وکیل ملے بہت زبردست وکیل ملے۔ جبران ناصر ہو گئے، یہ آمنہ علی ہیں، پھر اس کے بعد لاہور میں احمد شیر جٹ ہیں، فیاض رامے جو شروع میں اس مسئلے کو دیکھ رہے تھے، تو قسمت سے بہت اچھے وکلا جو ہیں، سنسیئر وکلا ان لوگوں کو ملے ہیں۔ تو آج عدالت نے وہی کہا جی غیر ضروری درخواست ہے، کیونکہ یہ جو وقوع ہے یہ الفلاح کے علاقے میں ہوا، اور عدالت کی جو حدود ہے وہ یہی بنتی ہے، جہاں پر FIR کاٹی گئی اور مقدمہ درج ہوا یہ وہی حدود بنتی ہے۔ اور پھر عدالت نے 6 اپریل کی جو ہے وہ تاریخ رکھ دی ہے، جس میں ایشو فریم کیا جائے گا بچی کی مستقل حوالگی جو ہے اس کے حوالے سے۔ اور جو حالات نظر آ رہے ہیں اور جس سپیڈ سے ماشاءاللہ یہ کیس بہت جلدی اب آگے کی طرف بڑھ رہا ہے، اور جتنے حق میں چیزیں آ رہی ہیں مہدی علی کاظمی کے، تو میرے خیال سے اب مکمل جو حوالگی ہے وہ والدین کو ضرور دے دی جائے گی۔ تو یہ اس کی تاریخ جو ہے وہ 6 اپریل کی ہے۔ 4 بھی بہت امپورٹنٹ ہے، 6 اپریل، اور پھر ٹرائل کے حوالے سے 15 اپریل جو آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگ اکثر آپ سے ذکر بھی کرتے رہتے ہیں۔ اور MLO کے حوالے سے بھی آپ کو بتانا تھا، 20 مارچ کو جو ہے وہ اس کی سماعت ہوئی تھی، اور وہ معاملہ ویسے ہی ہے، اسی جگہ پر ہے۔ جسٹس صلاح الدین پور نے جو ہے وہ انکار کر دیا تھا، اور مہدی کاظمی نے کہا تھا کہ سندھ ہائی کورٹ جو ہے اس پہ نظر ثانی کرے، اور MLO جو ہے وہ بہت ضروری ہے، اس پہ جبران ناصر نے بھی بہت زیادہ زور دیا تھا۔ اور جب یہ اجازت ملی تھی تو آپ کو یاد ہوگا کہ یہ ایک واٹس ایپ میسیج پہ جو عدالت سے بھیجا گیا تھا اس کو رکوا دیا گیا تھا۔ بچی بھی جا چکی تھی میڈیکل کروانے کے لیے، اور سعید رند صاحب نے جو ہے یہ MLO رکوا دیا کورٹ آرڈر پر۔ تو وہ معاملہ ویسے ہی چلتا رہا، چلتے چلتے اب 20 مارچ کو دوبارہ اس کی سماعت ہوئی، اور پھر جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ جسٹس صلاح الدین پور صاحب نے کہا تھا یہ معاملہ میں نہیں سن سکتا، تو یہ خیر اب اس کا میرے خیال سے ضرورت بھی نہیں ہے، کیونکہ جب بچی نے سارے بیان دے دیے یا خود بول دے گی ان تمام چیزوں کے لیے، تو میرے خیال سے اس کی ضرورت بھی نہیں رہے گی۔ لیکن یہ معاملہ بھی اپنی جگہ پر چل رہا ہے۔ تو ابھی تک جتنی چیزیں آپ لوگوں کے سامنے ہم لوگوں نے تقریباً 1 ہفتہ ہو گیا، بہت اسپیشل تھا ان سماعتوں کی وجہ سے، کیونکہ یہ چھوٹی چھوٹی ہرڈرز انہوں نے ڈالی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے کیس جو ہے وہ مزید جو ہے لٹکتا جا رہا تھا، اور چاہتے بھی یہ لوگ ہیں کہ کچھ بھی اس میں کریں وہ، تاکہ یہ معاملہ کسی طرح ٹرائل کی طرف نہ جائے۔ اس میں انہوں نے بہت کچھ آپ کو میں نے بتایا، معافیا بھی مانگی گئی، بہت پیسوں کا بھی کہا گیا کہ پیسے لے کے اس کو ختم کریں، اور ابھی تک جو ہمیں خبریں آ رہی ہیں وہ یہی ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ صلح کی جائے اور اس معاملے کو رفع دفع کیا جائے اور جان جو ہے وہ چھوڑی جائے۔ تو ابھی بھی جو ایک موقف لے کے کھڑے ہوئے ہیں وہ مہدی علی کاظمی ہی کھڑے ہوئے ہیں کہ نہیں بھائی، یہ تو پھر ہمارا سارا مقصد ہی ختم ہو جائے گا جب تک ان کو سزا جو نہیں ملے گی تو۔ اور اس کے بعد پورا پاکستان منتظر ہے تاکہ ان لوگوں کو سزائیں ہوں، تاکہ کوئی ایک ٹرینڈ سیٹ ہو پاکستان کے اندر، لوگوں کو پتہ چلے کہ بھائی سزائیں بھی ملتی ہیں ایسے معاملات میں، وہ چاہے جوان لڑکے ہیں یا بچیاں ہیں یا کوئی بھی ہے، آپ کے سامنے آئے دن کوئی نہ کوئی معاملہ جو ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے ہوتا ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے جو معاملات ہوتے ہیں وہ جب تک نہیں رک سکتے، جب تک فوری انصاف جو ہے وہ مہیا نہیں کیا جاتا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کس طرح نکلنا ہے، کہاں پیسے دینے دلانے ہیں، کیا کچھ کرنا ہے، معاملے کو کیسے لٹکانا ہے،
کس طرح لوگ ڈر جاتے ہیں، آپ یقین کریں لوگ ڈر جاتے ہیں. اب عدالتوں کا یا آپ پولیس کا نام لیں تو لوگ خوف کے مارے کانپنے لگتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی قصور بھی نہیں ہوتا، لیکن ان کو پتہ ہے کہ یہاں گئے تو بس گئے بھائی پوری زندگی کے لیے، پھر چکر ہی کاٹتے رہو، یہی سب کچھ کرتے رہو. ادھر تو پیسہ بھی ٹھیک ٹھاک چاہیے، ظاہر سی بات ہے، وکلا کی فیسیں ہیں اور بھی آگے پیچھے جو معاملات ہیں آپ سب لوگ بہت اچھی طرح جانتے ہیں جو پاکستان میں رہتے ہیں. ان کو پتہ ہے کہ کیس کہیں پھنس جائے تو بس پھر وہ بیچارہ جو ہے وہی رہتا ہے، پھر ساری زندگی چکر ہی لگاتا رہتا ہے. تو جتنا لیٹ کیا جاتا ہے کسی بھی چیز کو، کسی بھی فیصلے کو سزا دینے میں تاخیر کی جاتی ہے تو پھر معاملات بہت خراب ہو جاتے ہیں. یہی حالات پاکستان کے اسی وجہ سے ہیں کہ جو لوگ جو حکمران سامنے آئے، جو کرپٹ لوگ آئے، وہ دیکھیں آج چلی جا رہا ہے، آج یہ ہو گیا، آج وہ ہو گیا، کبھی پریس کانفرنس ہو جاتی ہے، کبھی ٹاک شو کے اندر باتیں کی جاتی ہیں سب کو، لیکن مجرم وہیں کا وہیں بیٹھا ہوا ہے، اس کو کوئی ہاتھ بھی نہیں لگا سکتا. ٹھیک ہے، تو یہ ایک تماشا جو پاکستان میں آپ کو پتہ ہے چل ہی رہا ہے، 75 سال ہو گئے. دیکھیں ایسی ہماری عدالتی نظام میں سمجھتا ہوں ہونا چاہیے کہ لوگ ڈر جائیں کہ یہ ہم اب کرنے کیا لگے ہیں، اور اگر یہ معاملہ عدالتوں تک چلا گیا تو ہمارے ساتھ کیا ہوگا. لیکن کچھ بھی نہیں ہے، کیس میرے پاس اور آیا ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ آج نہیں تو کل آپ کے سامنے لے کر آؤں گا. ایسی چیزیں سننے والی اور سمجھنے والی وہ یہ ہیں کہ جو اس لڑکے کی حرکت تھی اس کی وجہ سے اس کی پوری فیملی کو کیا کچھ فیس کرنا پڑا، اس کے بھائی کو، اس کی والدہ کو، اس کے پورے خاندان کو کیا کچھ فیس کرنا پڑا. اور یہ دنیا کے سامنے جو ہے بالکل آپ دیکھ لیں کہ اب ان کے کیا حالات ہیں اور کس طرح ہیں. تو اس سے بہت سی چیزیں ان لڑکوں کو بھی، ینگ لڑکوں کو سیکھنی چاہیے کہ ایسا کوئی بھی قدم، انتہائی قدم اٹھانے سے پہلے وہ سوچیں اپنے خاندان کے بارے میں، اپنی والدین کے بارے میں کہ ان کا کیا بنے گا اور کس طرح ضلالت اٹھانی پڑے گی. اور مزید اس کے اندر آپ دیکھیے گا کیونکہ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے، اسی وجہ سے ایک دو دن پہلے بھی میری مہدی صاحب سے بات ہوئی اور یہی بات ہوئی کہ انشاءاللہ ان کو ضرور سزا دلوانی ہے اور معافی تلافی بالکل کسی قسم کی ہم نے کرنی نہیں ہے، کیونکہ ہمارے سر جو ہے نا وہ آگے اگر کوئی اس طرح کا واقعہ ہوتا ہے تو پھر لوگ ہمیں کیا کہیں گے کہ انہوں نے کیا کیا. ٹھیک ہے، تو یہ بہت ضروری ہے. اب یہاں پہ کوئی ذاتی دشمنی یا کوئی اس طرح کا مسئلہ ہوتا تو مہدی کاظمی نے معاف کر دینا تھا، جس طرح پوری دنیا میں انہوں نے مشہور کر دیا اداکارہ نے کہ یہ فراڈی ہے اور پیسے ان کو چاہیے ہوتے ہیں، تو پیسے لے کے بھی معاملہ ختم ہو سکتا تھا. تو یہ ساری چیزیں ہیں جی، اور یہ تو اب فارغ ہو چکا ہے، بالکل فارغ ہو چکا ہے اب ہم سے، کیونکہ ان کے پاس اب کوئی بہانہ ہی نہیں ہے، ان کے پاس کوئی ایسا چیز ہی نہیں ہے. یہ کون سی درخواست دیں گے فضول جو عدالت سنے گی؟ اب ان کے پاس کچھ ہے ہی نہیں ہے. نکاح نامہ آپ لوگوں کو بتا چکے ہیں، جعلی پیپر ہے جس کے اوپر یہ سارا کام کر رہے ہیں. اور لازمی سی بات ہے جو ہم تک ابھی تک خبر ہے، ابھی کچھ پتہ نہیں کہ یہ 4 تاریخ کو ہی ہمیں پتہ چلے گا، کیونکہ جو باقی لوگ ہیں جن کے وارنٹ گرفتاری لاہور میں جو لوگ موجود ہیں، جاری کیے گئے ہیں، سننے میں آ رہا ہے کہ 4 اپریل کو وہ وہاں موجود ہوں گے. یہ سننے میں آ رہا ہے لیکن ابھی کچھ پتہ نہیں ہے، 4 اپریل کو پتہ چلے گا، کیونکہ میری اپنی زندگی کا واحد کیس ایسا ہے جس میں رات کو کچھ اور سنتے ہیں اور صبح کچھ اور ہو رہا ہوتا ہے کورٹ کے اندر. تو یہ انشاءاللہ 4 اپریل کو ہی پتہ چلے گا کہ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں ہونا. تو بچے یہ جو اس کی درخواستیں مسترد ہوئی ہیں، آج بھی جو ہوئی ہے، تو اس سے صاف نظر آ رہا ہے انشاءاللہ 6 اپریل کو جو ہے وہ مکمل حوالگی دے دی جائے گی بچی کی والدین کو. اور اس کے بعد پھر جو اس کے ساتھ ہونا ہے ادھر سے آپ پھر اندازہ لگا سکتے ہیں، کیونکہ جتنے کیسز جن لوگوں کے اوپر ہیں وہ بلکہ انشاءاللہ میں جان کے کچھ پرانی ایسی باتیں اور چیزیں آپ لوگوں کے سامنے لاتا ہوں تاکہ یہ کیس آپ کے سامنے دوبارہ جو ہے وہ نیا ہو، جو ہم باتیں بھلا چکے ہیں کہ 1 سال سے کس طرح جو ہے کیا ہو رہا ہے اور چلان کے اندر کیا کیا چیزیں ہیں. ابھی آج ہو سکتا ہے میں گاڑی کے حوالے سے بھی دوبارہ آپ کو اپڈیٹ کروں. وہ جو ایک گاڑی تھی وہ جو بالا کوٹ لے کے پھرتی رہی ہے اور پھر وہ آج تک اس کا پتہ ہی نہیں چلا وہ گاڑی کہاں ہے، کدھر ہے اور اس کے ملزمان کدھر ہیں. اینی ہاؤ بہت کچھ ہے اس کیس کے اندر. تو جیسے کوئی نئی اپڈیٹ آتی ہے تو ضرور آپ کے ساتھ شیئر کروں گا. اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیں. اللہ حافظ. یہ جو درخواست ہے انفیکشیس ہونے کی بیسس پہ خارج کی ہے، ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے اس کو خارج کیا ہے. اور اس میں بیس یہی کلیم کیا گیا ہے جب یہ اپلیکیشن
دی گئی تھی اس وقت بچی جو تھی وہ چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں تھی اور ملزم ظہیر نے یہ اپلیکیشن دی تھی بچی کے ساتھ ملاقات کرنے کے حوالے سے. تو اب عدالت نے اس پہ چونکہ 6 جنوری کے بعد سندھ ہائی کورٹ کے ڈیسیجن کے بعد بچی جو ہے وہ والدین کے ساتھ رہائش پذیر ہے اور تقریباً 16 میٹنگز اس کی چائلڈ پروٹیکشن بیورو سے اسٹاف سے بھی ہو چکی ہیں اور اس میں بھی اس نے پازیٹیو رویہ شو کیا ہے. تو بچی ہیپیلی جو ہے وہ اپنے والدین کے ساتھ مقیم ہے. تو ایسی صورتحال میں یہ اپلیکیشن اس وقت دی گئی تھی جب بچی چائلڈ پروٹیکشن بیورو میں تھی. تو ان ساری چیزوں کو دیکھتے ہوئے معزز عدالت نے اس کو ناقابل سماعت قرار دیتے ہوئے انفرکشس دیتے ہوئے ناٹ مینٹینیبل قرار دیتے ہوئے اس کو خارج کر دیا ہے ان کی اس اپلیکیشن کو. تو اس طرح سے ملزم ظہیر کی ایک اور اپلیکیشن خارج ہو گئی ہے. میں مختصر یہی کہوں گا کہ جب یہ اپلیکیشن دائر کی گئی تھی میں نے اسی وقت ہی یہ بات کر دی تھی کہ یہ اپلیکیشن ناقابل سماعت ہو چکی ہے اور انفرکشس قرار ہو چکی ہے. تو یہ اس کی اپلیکیشن خارج ہوگی اور الحمدللہ اس کیس میں ہم نے جو بھی بات کی اس میں حقائق کے اوپر اور حق اور سچ کے اوپر کی اور آج اس کی ایک اور اپلیکیشن خارج ہوئی. اب معاملہ جو ہے وہ ٹرائل کی طرف جائے گا اور انشاءاللہ 4 اپریل کو ٹرائل کورٹ کی سماعت ہے جس میں جو مفروض ملزمان ہیں ان کے نان بیلیبل وارنٹ ہے. اس حوالے سے عدالت جو ہے وہ رپورٹ پیش کرے گی پولیس عدالت میں اور باقیوں کی حد تک فرد جرم لگنے کے بعد اس میں ٹرائل وغیرہ کا باضابطہ طور پہ آغاز ہوگا. تو اس میں جو کمپلیننٹ ہے اس کو یہی ہوگا کہ وہ اپنے ایویڈنس اور یہ تمام تر چیزیں عدالت میں پیش کرے اور اس سے پہلے تاکہ اور ملزم کو جزا سزا کی طرف لے کر جائے. اس سے پہلے بھی بہت زیادہ عدالتیں جو ہے ملزم ظہیر کے بارے میں کافی سخت ریمارکس دے چکی ہیں. لاسٹ ٹائم بھی ایک عدالت نے ملزم ظہیر کے بارے میں یہ ریمارکس دیے تھے کہ اس کیس کو فوراً جو ہے پرائرٹی بیسس پہ وائنڈ اپ ہونا چاہیے اور اس طرح کی مسلینیس اپلیکیشن جو ہے اس سے ٹرائل ڈیلے ہوتا ہے اور عدالتوں کو وقت ضائع ہوتا ہے اور اس طرح کی مسلینیس اپلیکیشن سے اوائڈ کیا جائے. تو اب یہ ایک بڑی اچھی خبر ہے کہ ملزم ظہیر کی تمام اپلیکیشن ڈے بائی ڈے خارج ہو رہی ہیں اور معاملہ جو ہے وہ ٹرائل کی طرف جا رہا ہے. انشاءاللہ اگر اس میں ٹرائل میں بہتر طریقے سے کمپلیننٹ جو ہے وہ اپنے ایویڈنس پیش کرے گا تو ملزم کی جزا سزا کا معاملہ جو ہے وہ اب بہت جلد کنکلوژن کی طرف جائے گا. میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ میں اس کیس میں فردر اب اس میں آن دا بیسس آف فیکٹس اینڈ سرکمسٹانسز ہی میں کروں گا.